روز خاموش سا گہرے خوابوں کی کہانیاں. اگر آپ بھی اپنی نام کی فیئر ٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. بہت پرانے وقتوں کی بات ہے. نور جہان کی سلطنت میں بادشاہ کے 7 بیٹے تھے. یہ شہزادے خوبصورتی کے ساتھ بے حد بہادر اور دلیر بھی تھے اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے جیسے ایک ہی دل دھڑکتا ہو. وہ گھڑ سواری میں تیز، تلوار بازی میں ماہر تھے. جب وہ 7 اکٹھے ہوتے تو ایک ناقابل شکست طاقت بن جاتے. مگر پھر اس ریاست کا رنگ بدل گیا. ایک دن شاہی دعوت میں پڑوسی ملک کی شہزادی یشوا آئی، جو اپنی خوبصورتی اور عقل کے لیے مشہور تھی. جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئی، سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور لمحہ جیسے رک سا گیا. 7 شہزادوں نے جب اسے دیکھا تو ان کے دلوں میں ایک نئی احساس جاگ اٹھا. وہ محبت جو پہلے صرف بھائیوں کے لیے تھی، اب شہزادی یشوا کے لیے محسوس ہونے لگی. ہر ایک کے دل میں یہی خواہش تھی کہ وہ صرف اسی کی زندگی کا حصہ بنے. اسی محل میں ایک مکار وزیر قاسم رہتا تھا، جس کی نظریں عرصے سے تخت پر تھیں. اس نے بھائیوں کے درمیان اس خاموش مقابلے کو بھانپ پھرا اور اپنا کھیل شروع کیا. وہ ایک ایک کر کے ہر شہزادے کے پاس جاتا اور آہستہ آہستہ اس کے کان میں زہر گھولتا. تمہارا بھائی اب تمہارا دشمن بن چکا ہے. وہ شہزادی یشوا کو تم سے چھین لے گا، بلکہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. آہستہ آہستہ بھائیوں کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا. جو بھائی ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، اب ایک دوسرے سے دور ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے محبت کی جگہ نفرت نے لے لی. شہزادی یشوا کے والد، جو اپنی بیٹی کے لیے آنے والے رشتوں سے پریشان تھے، انہوں نے ایک کڑی شرط رکھ دی. جو شہزادہ وادی خاموشی کے قدیم غار سے حق کا آئینہ لائے گا، وہی شہزادی یشوا کا ہاتھ تھامے گا. یہ آئینہ جادوئی تھا، جو انسان کے چہرے کے بجائے اس کی روح کا سچ دکھاتا تھا. مکار وزیر کامران نے چال چلتے ہوئے، اگر تم شہزادی یاشفا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے بھائیوں سے آگے نکلنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اسے پانے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ الفاظ سن کر 7 بھائیوں کے دلوں میں پہلی بار مقابلے کی آگ بھڑک اٹھی. چند ہی لمحوں بعد 7 شہزادے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے. مگر آج منظر بدل چکا تھا. وہ ایک ساتھ سفر کرنے والے بھائی نہیں رہے تھے، بلکہ ہر ایک کی نظریں دوسرے کو پیچھے چھوڑنے پر جمی تھیں. اب یہ سفر محبت کا نہیں، بلکہ ایک ایسی دوڑ بن چکا تھا جس میں جیتنے والا صرف ایک ہوگا. شہزادے جس راستے پر جا رہے تھے، وہاں انہیں ایک کمزور اور پیاسی بوڑھی عورت تڑپتی ہوئی دکھائی دی. شہزادوں نے اسے دیکھا، مگر ان کے سر پر شہزادی کو پانے کا جنون سوار تھا. وہ اس ڈر سے آگے بڑھ گئے کہ کہیں رکنے سے ان کا وقت ضائع نہ ہو جائے اور وہ پیچھے نہ رہ جائیں. انہوں نے اس بے بس عورت کی کوئی پرواہ نہیں کی. لیکن جب سب سے چھوٹا بھائی آریز وہاں پہنچا تو اس سے یہ دکھ دیکھا نہ گیا. اس نے اپنے بھائیوں کی بے حسی پر افسوس کیا اور فوراً اپنے گھوڑے سے اتر گیا. اس نے بڑی محبت سے بوڑھی عورت کو پانی پلایا اور اسے سہارا دے کر سنبھالا. بوڑھی عورت نے آریز کی آنکھوں میں دیکھا اور دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، جو لوگ اپنی منزل پانے کے چکر میں اپنوں کو اور انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اکثر منزل پر پہنچ کر بھی خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں. بوڑھی عورت بات کہہ کر اچانک ہوا میں غائب ہو گئی، جیسے وہ آرز کا امتحان لینے آئی ہو. آرز حیران تو ہوا، مگر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی منزل کی طرف دوبارہ چل پڑا. کچھ دور جا کر شہزادوں کو ایک اور منظر نظر آیا. جھاڑیوں میں ایک ہرن پھنسا ہوا تھا جو نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا. آریز کے بڑے بھائیوں نے اسے بھی دیکھا، مگر ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہرن کو بچانے میں وقت لگے گا اور وہ شہزادی تک پہنچنے میں لیٹ ہو جائیں گے. وہ اسے اسی حال میں چھوڑ کر آگے نکل گئے. جب آریز وہاں پہنچا تو اس سے معصوم ہرن کی تکلیف دیکھی نہ گئی. وہ گھوڑے سے اترا اور کھاردار جھاڑیوں کو ہٹانے لگا. وہ جھاڑیاں اتنی سخت اور نوکیلی تھیں کہ ہرن کو آزاد کرواتے ہوئے آریز کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگا. لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار ہرن کو آزاد کر دیا. ہرن نے شکریہ کی نظروں سے اسے دیکھا اور جنگل میں غائب ہو گیا. آخرکار وہ سب اس غار تک پہنچ گئے جہاں حق کا آئینہ موجود تھا. بڑے بھائی نے غرور سے آئینے کو چھونا چاہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی، وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا. اسے آئینے میں اپنا عکس نہیں بلکہ ایک بھیڑیا نظر آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں حسد کی آگ تھی.
एक एक करके सब भाई नाकाम हो गए। आईना उनके दिलों की नफरत का बोझ ना उठा सका और काला पड़ गया। आखिर में थका हारा आरीज वहां पहुंचा। उसने अपने भाइयों को शिकस्त खुर्दा और शर्मिंदा देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने आईने को हासिल करने के बजाय अपने भाइयों की तरफ हाथ बढ़ाया और रो पड़ा। मुझे शहजादी नहीं चाहिए, मुझे ये आईना नहीं चाहिए। ए खुदा, मुझे बस मेरे वो भाई वापस दे दे जो मुझसे प्यार करते थे। जैसे ही आरीज का सच्चा आंसू जमीन पर गिरा, पूरा गार एक सफेद रोशनी से भर गया। वो बूढ़ी औरत गार से निकली और उसका रूप बदल गया। वो खुद शहजादी यशवा थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, ए शहजादो, हक का आईना दरअसल तुम्हारे दिल का इम्तिहान था। तुम सातों मुझे चाहते थे और यही चाहत तुम्हारे दरमियान नफरत की वजह बनी। लेकिन आरिस, तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे लिए अपनों की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज्यादा कीमती है। तुम्हारी इसी कुर्बानी ने तुम्हें मेरे लिए सबसे ज्यादा अहल बना दिया है। मैं ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो मंजिल के लिए अपनों को पीछे ना छोड़े। तुम इस इम्तिहान में कामयाब रहे। ये देखकर बाकी 6 भाइयों के सर नदामत से झुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि हसद ने उन्हें कितना अंधा कर दिया था। वो सब आरेस से लिपट गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। जैसे ही भाइयों के दिल साफ हुए, वो काला आईना दोबारा चमक उठा, क्योंकि अब उनके दरमियान नफरत की जगह फिर से मोहब्बत ने ले ली थी। दरबार पहुंचने पर मक्कार वजीर कासिम की चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसे तवक्को थी कि भाई एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, मगर वो एक होकर लौटे थे। बादशाह ने वजीर को सल्तनत से निकाल दिया और आरिज और यशवा की शादी का ऐलान किया। इस दिन सल्तनत नूर जहां में सिर्फ एक शादी का नहीं बल्कि भाइयों के इत्तेहाद का जश्न मनाया गया, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची जीत मुकाबले में नहीं बल्कि कुर्बानी में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम डालें, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं अगली जादुई वीडियो के लिए।